اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلے نقطہ قابل توجہ باتیں. ٹھیک، سب سے پہلے اسم کے سلسلے میں یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ساخت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. اسم وجود میں آتا ہے، اسم بنتا ہے، دو طریقے سے بنتا ہے. ایک اسم سادہ، ایک اسم مرکب. اسم سادہ یعنی اس اسم کو کہا جاتا ہے جو تنہا ہو، اکیلا ہو، ایک ہی کلمہ ہو، اس میں ایک سے زیادہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اسم سادہ. جیسے احمد ہے، محمد ہے، ٹھیک ہے، خانے ہے، دیوار ہے. تو بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو دو کلموں سے مرکب ہو کر کے بنتے ہیں. دو الگ الگ کلموں کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تب وہ اسم بنتا ہے. جیسے کتاب خانے، کتاب الگ ہے، خانہ الگ ہے، دونوں کو ملایا تو کیا بنا مولانا؟ کتاب خانہ. مہمان الگ ہے، سرا الگ ہے، دونوں کو ملا کر کے ایک کلمہ بنایا، اسم بنایا، مہمان سر. کرے کہ اسم بناوٹ کے اعتبار سے ٹھیک دو طرح کا ہوتا ہے. اسم سادہ، دوسرے اسم مرکب. اسم سادہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں صرف ایک ہی جز ہو، جس میں ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی جز ہو، دوسرا کوئی جز نہ ہو. اسم مرکب اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ اجزاء سے مل کر بنا ہو. ٹھیک، دو کلمہ یا دو کلموں سے زیادہ. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا. چلو دیکھیں. اسم از نظر بیچگی ساخت، کہہ رہے ہیں کہ اسم بناوٹ کے، امتیاز کے اور خصوصیت کے اعتبار سے ٹھیک اسم از نظر بیچگی ساخت. اسم ساخت یعنی بنانا، بیچگی یعنی خاصیت. ہاں، بناوٹ کی جو خصوصیت ہے اسم کی، اس لحاظ سے اب آسان لفظوں کو نہیں ہو، اسم بناوٹ کے اعتبار سے، یعنی اسم بناوٹ کے لحاظ سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ از بیچگی ساختے، بیچگی اجزاء تشکیل دہندے، یعنی جو اجزاء اسم کے وجود میں دخالت رکھتے ہیں، جن چیزوں سے اسم بنتا ہے، اجزاء تشکیل دہندے یعنی اس کو شکل دینے والے، اس کو وجود دینے والے اجزاء. اب یہ تمام چیزیں چھوڑو، ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ دیں. اسم بناوٹ کے اعتبار سے بردو نو تقسیم شود، دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے الف پہلی قسم اسم سادہ. یہ کیا ہے اسم سادہ؟ اسم اس کی فقط یک جز تکواج دارد و ازدو یا چند بخش ترکیب نہ شدہ ہے. کر اسم سادے اس اسم کو کہا جاتا ہے جو صرف ایک جز رکھتا ہو. تکواج اس کو کہتے ہیں. تکواج ایک کلمہ، حرف نہیں، ایک کلمہ، ایک جز رکھتا ہو، دو یا دو سے زیادہ حصوں سے، اجزاء سے مرکب نہ ہو. سمجھ رہے؟ ایک ہی حصہ ہو، اس کا ایک ہی جز ہو اور اسی ایک حصے سے وجود میں آیا ہو، تو اس کو کہیں گے اسم سادہ. جیسے قبیلے، شمبے، کبریت، گوسفند. ٹھیک، معنی پتہ ہے نا سب کا؟ گوسفند بھیڑ بکری، کبریت ماچس، کبریت یعنی چلے. دوسری قسم جو اسم کی ہے اسم مرکب. اسم اس کے از دو یا چند جز
تقواج ساخت می شود. اسم مرکب ایسا اسم ہے جو دو یا چند کلموں سے، چند اجزاء سے مل کر بنایا جائے. اسم مرکب اس اسم کو کہا جاتا ہے جو دو یا چند اجزاء سے مل کر بنے. مثل کتاب خانے، جیسے کتاب خانے، کتاب الگ ایک جز ہے، خانے دوسرا جز ہے، دو جز سے مل. روز نامے، روز ایک کلمہ ہے، نامے دوسرا کلمہ دوسرا جز ہے، یہ بھی دو اجزاء سے بنا ہے. تہی دست، تہی الگ ہے، دست الگ. تہی دست یعنی نادار، جس کا ہاتھ خالی ہو. ٹھیک. انسان دوستی، انسان الگ ہے، دوستی الگ ہے. اب یہ اس میں سادہ یا اس میں مفرد ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی جز ہے. ٹھیک. تقواج ہے، ایک ہی کلمہ ہے، کوئی اور دوسری چیز ہے ہی نہیں ہے، لہذا وہ ہمیشہ ایک ہی شکل کا ہوتا ہے. لیکن اس میں مرکب الگ الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے. اس میں مرکب کہ جو دو یا دو سے زائد اجزاء سے مل کر بنتا ہے، کیسے کیسے بنتا ہے وہ بتائیں گے آپ کو. کہ اس میں مرکب کی الگ الگ کیفیت، الگ الگ نوعیت ہو سکتی ہے، کن کن چیزوں سے، کس طریقے کے دو کلموں سے مل کر کے اس میں مرکب بنتا ہے. نمبر ایک، از دو یا چند اسم. ہو سکتا ہے کہ دونوں جز کیا ہو مولانا؟ اسم ہو. دو اسم مل کر کے ایک اسم مرکب بنے. جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے کتاب خانے، کہاں چلا گیا؟ ہاں، یہ مہمان سرا. مہمان بھی اسم ہے، سرا بھی اسم ہے. دو جز ہیں اور دونوں کیا ہے؟ اجزاء اسم کے لیے ہیں. تو دو اسموں سے مل کر بنا مہمان سرا. مادرزن، ساس. مادرزن کس کو کہتے ہیں؟ مادر یعنی ماں، زن یعنی بیوی. مادرزن بیوی کی ماں. بیوی کی ماں کیا ہوتی ہے؟ غلام علی سو رہا ہے کیا؟ ہاں ہاں بولنا. لیکن مادر ایک اسم ہے، ہمیں سانس نہیں. بھائی سانس ہی ہے، وہ حیات ہے، وہ نہیں رہتی بیوی کہاں سے ملتی؟ سانس کو چاہے سانس کو، سانس بھی ہے. چلو، تو مادر یعنی ماں، زن یعنی کیا ہے؟ عورت، بیوی. دونوں اسم ہیں. لاک پشت. لاک پشت کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ کچھوا. لاک پشت یعنی کچھوا. لاک بھی اسم ہے، پشت بھی. اس کی پیٹھ جو ہوتی ہے بڑی مضبوط اور محکم ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے لاک پشت. جس کی پشت کیا ہو؟ مضبوط ہو، محکم ہو. کتاب خانے، تو یہ اس میں مرکب کی پہلی قسم ہے کہ اس میں مرکب کبھی کبھی دو اسموں سے مل کر کے بنتا ہے. الصفت بعلاوہ اسم. کبھی کبھی اس میں مرکب ایک صفت اور ایک اسم سے بنتا ہے. پہلا جز صفت ہوتا ہے، دوسرا جز اسم ہوتا ہے. تو ایک صفت اور ایک اسم سے مل کر کبھی اس میں مرکب بنتا ہے. جیسے سیاہ سرفے. سیاہ صفت ہے، سرفے یعنی کھانسی. کیا ہے سرفے؟ یعنی کالی کھانسی. سیاہ سرفے یعنی نو روز. نو صفت ہے اور روز کیا ہے؟ اسم ہے. ایک صفت اور ایک اسم سے مل کر نوروز. چہار راہ. ٹھیک.
چہار صفت ہے اور را اسم ہے، چہار را چوراہا. تو یہ دوسری قسم ہو گئی، دوسری کیفیت ہو گئی اسم مرکب کی. تیسرے از اسم بعلاوہ بن مضارع. پہلے اسم ہوگا، پہلا جز، پہلا حصہ اسم، دوسرا جز بن مضارع. جیسے مداد تراش، مداد کیا ہے؟ اسم ہے. تراش بنے مضارع ہے مصدر تراشیدن سے. می تراشد کیا ہوتا ہے مضارع؟ می تراشد. ٹھیک، بن ہے تراش. خط کش، خط اسم ہے اور کش جو ہے یہ بنے مضارع ہے کشیدن سے. ہاں کیا ہے؟ می کشد. خاک انداز، خاک اسم ہے، انداز بنے مضارع ہے انداختن سے. کیا ہے؟ می اندازد، می اندازد. اس کے بعد ہے آپ کش، وہ خط کش کی طرح سے. آپ کش مت کہہ دینا، آپ کش، آپ کش، یہ ویسی خط کش کی طرح سے. ٹھیک ہے. اور لطفاً شما ہم پنج اسم مرکب نوشتے و باہر کدام جملے میں سازی. برائے مہربانی آپ بھی 5 اسم مرکب لکھیے اور ہر اسم مرکب سے ایک جملہ بنائیے. پاک، پاک کن کون سا ہے؟ پاک کن کون سا ہے ان تین میں سے؟ نا یہ ایک چوتھا ہے، اس میں نہیں دیا ہے. انہیں بتایا ہے پاک صفت ہے اور کن جو ہے انہیں مضارع ہے، اس میں نہیں دیا ہے. یہ ایک چوتھی نوعیت ہے، ایک چوتھی صورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک صفت اور انہیں مضارع پاک کن. اور بتاؤ یہ آپ بتاؤ. چلے لطفاً پاسخ دہی، برائے مہربانی جواب دیجئے. وہ متن سے متعلق سوالات ہیں، ان کے جواب متن میں ہی ہیں. ان دل سرائے تو یعنی چھے، یعنی ان دل خانہ تو اس، دل من خانہ تو اس. ان دل سرائے تو یعنی محبت تو در دل من اس. الگ الگ جملے کہہ سکتے ہیں. جو محبت تو در دل من، یا تو در دل من است، یا دل من مثل خانه توست. چرا شاعر عقیده دارد که محبت مادر هرگز از دلش بیرون نمی رود؟ کیوں آخر شاعر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ماں کی محبت کسی بھی صورت میں دل سے نہیں نکل سکتی؟ چل محبت مادر، چل محبت مادر کیا کہیں گے؟ جزو بدن انسان ہے. یہی کہ مثلا کہ محبت کسی مثل مادر نیست، محبت هیچ کس مثل محبت مادر نیست. محبت مادر حیات انسان است. کبھی سکتے ہیں اگر اختیار جہان به دست شما بود برای مادر تن چه میکردی؟ اگر پوری دنیا کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہوتا تمہارے لیے کیا کرتے؟
جهان را به پای مادرم میریختم، یعنی جهان را به پای مادر میریختم، یعنی هرچه مادر میخواست به او میدادم، هرچه مادر میخواست به او میدادم، یا هرچی برای مادر لازم بود بهتر بود به او میدادم، یا همه چیز را در اختیار او میگذاشتم، سب کچھ اس کے اختیار میں دے دیتا. چرا ما باید کاری کنیم که مادر ہمیشہ از ما خوشنود باشد، چون در خوشنودی مادر خوشنودی خداست، چون در رضایت مادر یا در خوشنودی مادر رضایت خداست. کیوں؟ آخر ہمیں ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ماں راضی ہو، چون رضائے خالق در رضائے مادر است، یا خوشنودی خدا در خوشنودی مادر است. ماں خوش رہے گی تو خدا خوش رہے گا. نمبر 5، به نظر شما چگونه میتوان محبت های مادر خود را جبران کنید؟ به هیچ وجه نمیتوانیم محبت های مادر را جبران کنیم، لیکن جبران کنیم کی میننگ ہے؟ جی جبران کنیم کے میننگ؟ جبران کرنا یعنی بھرپائی کرنا، جبران کرنا یعنی بھرپائی کرنا. اور ایک لفظ اس کے لیے آتا ہے، کیا کہتے ہیں، بدلہ دینا بھائی، ازالہ. ہاں ازالہ کرنا، ازالہ کہتے دور کرنے کے بھی معنی ازالہ بھی. ہاں بے نظر شما آپ کی نگاہ میں چگونے کس طریقے سے میتوان محبت ہے مادر رحمہ کی محبتوں کا جبران کر سکتے ہیں، حق ادا کر سکتے ہیں. حق ادا کرنا جبران کرنا یا به هیچ وجه نمیتوانی محبت های مادر را جبران کنی، لیکن بر ما لازم است که با او احسان کنیم، با او نیکی کنیم و هر خدمتی که لازم دارد با او انجام بدهیم. ٹھیک، چلیں یہ درس تھا مادر کے سلسلے میں، یہ بھی ختم ہو گیا. اب یہ بیشتر بدانی کو مزید جانتے ہیں اور جانتے ہیں ہم. توصیہ قرآن دربارے نیکی کے پدر و مادر، ماں باپ کے ساتھ نیکی کے سلسلے میں قرآن نے کیا سفارشات کی ہیں، قرآن نے کیا دستور دیے ہیں. ٹھیک، توصیہ قرآن کی وصیتیں سفارشیں دربارے نیکی کے بارے میں بے پدر و مادر ماں باپ کے ساتھ. ٹھیک، ماں باپ کے ساتھ نیکی کے بارے میں قرآن کی سفارشیں. در قرآن مجید آمده است پروردگارت دستور داده که غیر از او را نپرستی و به پدر و مادر خود احسان کنید. هرگاه یکی از آنها و یا هر دو در کنار تو به پیری برسد به آنها سخن ناراحت کننده نگو و بر سرشان فریاد نکش و با آنها مہربانانه سخن بگو. سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کا یہ ترجمہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور آگے ٹھیک ہے در قرآن مجید آمده است. قرآن مجید میں آیا ہے پروردگار دستور دادے، تمہارے رب نے حکم دیا ہے. پروردگارت یعنی تمہارے رب نے، تمہارے پالنے والے نے دستور دادے، حکم دیا ہے کہ غیر از او، کہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پرستی
عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ وہ بے پدر و مادر، خود احسان کنید اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ ہر گاہ جب بھی یکی ازانہا، ان میں سے کوئی ایک یا ہر دو یا دونوں، در کنارے تو یعنی تمہارے سامنے، تمہاری زندگی میں بے پیری بے رسن، بڑھاپے تک پہنچ جائیں یعنی بوڑھے ہو جائیں، بے پیری بے رسن یعنی پیر شمن بوڑھے ہو جائیں، بے انہا سخن ناراحت کنندے نہ گو، تو انہیں کیا ہے اذیت کرنے والا، اذیت کرنے والی بات نہ کہو، پریشان کرنے والی، بے انہا ان لوگوں سے، سخن ناراحت کنندے ناراض کرنے والی بات نہ گو نہ کہو، وبر سریشان فریاد نہ کش، اور ان پر داد و فریاد بلند نہ کرو، اور ان پر آواز بلند نہ کرو، وبآنہا مہربانان سخن بگو، اور ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو کرو۔ دیکھیں اس میں کتنی ماں باپ کے لیے پہلی چیز احسان کا حکم دیا گیا ہے کہ احسان کرو۔ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے گفتگو اس طریقے کی کرو کہ تمہاری گفتگو سے ان کو کوئی آزار و اذیت نہ ہو۔ تیسرے، بلند آواز سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو تین دستور، تین حکم جو ہے امام قرآن نے، اللہ نے اس آیہ کریمہ میں دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کم ترین نافرمانی از پدر و مادر گفتن اوف یعنی من از دستتو ناراحتم است۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی سب سے چھوٹی نافرمانی یہ ہے کہ کوئی ان کے سلسلے میں اف کہہ دے۔ اف کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں خوش نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میں تم سے عاجز ہوں، میں تم سے پریشان ہوں۔ اف کب کہتے ہیں انسان؟ جب کسی چیز سے ناراض ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کمترین نافرمانی از پدر و مادر، ماں باپ کی کمترین نافرمانی اف کہنا ہے، یعنی من از دستتو ناراحتم، میں تم سے ناراض ہوں، تم سے خوش نہیں۔ و اگر چیزی کم ترس اف گفتن بود، کہہ رہے کہ اگر اف کہنے سے کمتر اور سبک کوئی چیز ہوتی تو خداوند از ہمون چیزیں بسیار کم ہم نہیں کر، تو اللہ تعالیٰ اس کمترین چیز کے ذریعے سے بھی نہیں کرتا، کیونکہ اب سمجھانا تھا سامنے والوں کو، حکم دینا تھا کہ تم ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ ناراضگی کے لیے جو سب سے ہلکا شبد ہے وہ اف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اف سے بھی کوئی سبک اور ہلکی اور چھوٹی چیز ہوتی تو ماں باپ کے سلسلے میں، نافرمانی کے سلسلے میں اس لفظ کا استعمال کرتا، لیکن وہی نہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہتا تو کیا کہتے ہیں؟ کیسے سمجھتے آپ؟ اف کر کے سمجھا دیا کہ اف سب سے معمولی چیز ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اف سے بڑی ہیں، کم ترین درجہ نافرمانی کا اف ہے، کیا؟ اف۔ جتنی چیزیں ہوں گی وہ اس سے بڑی ہو سکتی ہے نافرمانی کی، چھوٹی اب اس سے امکان نہیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 348۔ شیخ رجب علی خیاط کی یکی از عرفاء بزرگ بود، گاهی به بعضی از افراد اجازه حضور در جلسه خود را نمیداد و یا شرطی برای آن میگذاشت۔ یکی از شاگردان ایشان میگوید در آغاز هرچه تلاش میکردم که به محضر ایشان بروم، شیخ اجازه نمیداد، اینکه یک روز ایشان را در مسجد جامع دیدم، پس از سلام و احوال پرسی گفتم چرا مرا در جلسات خود راه نمیدهید؟ فرمود اول پدرت را از خودت راضی کن تا با شما صحبت کنم۔ بڑی بات ہے بھائی،
بہت بڑی بات. شیخ رجب علی خیاط کیا ہے؟ یہ بہت بڑے عارف تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے عارف تھے، درس دیتے تھے، درس اخلاق وغیرہ، درس عرفان. کافی لوگ ان کے درس میں شرکت کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگوں کو یہ اپنے درس میں آنے نہیں دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ انہی میں سے ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کہتا ہے کہ جب میں شروع میں ان کے جلسے میں شریک ہونا چاہتا تھا، ان سے استفادہ کرنا چاہتا تھا، تو مجھے جلسے میں نہیں آنے دیا جاتا تھا، اجازت نہیں تھی، مجھے باہر کر دیا جاتا تھا. کئی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے جلسے میں جا کر شرکت کروں، لیکن اجازت نہیں ملی. ایک دن مسجد جامع میں ان کو دیکھا تو وہاں پکڑا اور سوال کیا کہ کیوں آخر اتنے سارے لوگ پڑھتے ہیں جب آپ کے درس میں، تو مجھے کیوں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنے باپ کو راضی کرو پھر میرے جلسے میں آنا. ان کو کہاں سے پتا کہ ان کا باپ ناراض ہے؟ اور ایک عارف اگر ایسا کر سکتا ہے کہ باپ ناراض ہو تو اس کو اپنے جلسے میں نہ جانے دے، خدا جنت میں جانے دے گا؟ رجب علی اپنے جلسے میں نہیں آنے دیتے اور اللہ اپنی جنت میں جانے دے گا. چلیں، شیخ رجب علی خیاط. شیخ رجب علی خیاط، خیاط اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کپڑا وغیرہ سلتے تھے، درزی تھے. یہ بہت عالم نہیں تھے، یہ عرفان کی وجہ سے، نفاست کی وجہ سے، پاک دلی کی وجہ سے اللہ نے علوم ان کے سینے میں اتار دیا تھا، سمجھ رہے؟ ان کی زبان سے حکمت جاری ہوتے تھے. تو ان کی پوری داستان ہے بس. یکی از عرفاء بزرگ بود، بڑے اور عظیم عرفاء میں سے ایک تھے. گاہی بے بازی افراد، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اجازت حضور در جلسہ قدرہ نمیدان، اپنے جلسے میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اپنے جلسوں میں، اپنے دروس میں شریک ہونے، حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. یا شرط برائے عالمی گزاشت، یا ان کے لیے کچھ شرط رکھتے تھے، یہ شرط پوری کرو گے تو آنے دیں گی یا نہیں. یکی از شاگردان ایشان بھی گوید، ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ در آغاز ہر چه تلاش میں کردم، کہ ابتدا میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ میں محضر ایشان میں رہوں، کہ میں کسی طریقے سے ان کی خدمت میں پہنچ سکوں، شیخ اجازت نہ ملا، شیخ نے اجازت نہیں دی. تا ان کے یہاں تک کہ ایک روز ایک دن ایشان را ان کو در مسجد جامع مسجد میں دیدم، دیکھا. بس السلام، سلام کے بعد با احوال پرسی کے بعد گفتم، میں نے کہا چرا مرا در جلسات خود، کیوں مجھ کو اپنے جلسوں میں راہنمی دہید، راستہ نہیں دیتے، آنے نہیں دیتے. فرمو، جواب دیا، اول پدرت را، پہلے تم اپنے باپ کو از خودت، اپنے آپ سے راضی کرو، تا باشما صحبت کنام، تاکہ میں تمہارے ساتھ بات چیت کروں. ابھی جلسے میں آنے کی بات چھوڑو، جاؤ پہلے راضی کر کے آؤ، تب تو میں بات کروں گا. پھر جلسے میں آنے کی بات میں ہوگی. شب بے منزل رفتم، کہتا ہے کہ رات میں اپنے گھر گیا. وہ بے پائے مادرم پدرم افتادم، اور میں اپنے باپ کے قدموں پہ گر پڑا. وہ با اصرار و التماس، اور ہزاروں التماس و اصرار کے بعد از او خواستم، میں نے ان سے درخواست کی کہ مرا بے بخشت، کہ مجھے معاف کر دیں. پدرم تعجب کر، میرے باپ نے میری اس رویے سے، میرے اس عمل سے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا. بگفت، اور کہا چیز شدے، کیا ہو گیا ہے جو آج اس طریقے سے پاؤں پہ گر کے معافی مانگ رہے ہو؟ گفتم، میں نے کہا شما کاری نہ داشتے واسی، آپ کو اس سے کیا لینا دینا کہ میں ایسا کیوں؟ فقط مرا بے بخشی، آپ کا کام معاف کرنا ہے، میں کیوں ایسا کر رہا ہوں یہ آپ سے مربوط نہیں ہے. بالاخر پدرم را از خودم راضی کردم، کہہ رہا کہ آخر کار میں نے
اپنے آپ سے اپنے باپ کو راضی کیا، بس صبح منزل شیخ رکھتا، اور صبح جب ہوئی تو شیخ کے گھر پہنچا، تامرا دی، جیسے ہی مجھے دیکھا فرمود فرمایا آفرین، خوش آمدی، حالا پہلو من بے نشین، ٹھیک، اب میرے بغل میں بیٹھو، پہلو من بے نشین، میرے معصوم میں میرے بغل میں بیٹھو۔ از ان زمان بے بعد، اس وقت کے بعد سے، تا موقع فوت شیخ کے موت تک، با ایشان بودم، ان کے ساتھ رہا۔ کیمیائے محبت، صفحہ 134، یہ کتاب سے لیا گیا ہے۔